آج کا خداوند کا کلام ہے جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک پھل جس میں ہے کیسے خدا کے کلام کی بات ماننے میں برکت پائی جاتی ہے۔ آج ہم ایک پھل کو سیکھیں گے جو ہماری روح میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں خدا کے حضور آنے کے لیے، خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کو رکھنے کے لیے، اپنے اندر قائم اور دائم اور مضبوط کرنے کے لیے، اور خدا کو کبھی نہ چھوڑنے کے لیے ہمیں ایک پھل کی ضرورت ہے جو کہ ہے بات ماننا۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے ہی سیکھیں گے کہ کس طرح سے شاگرد جو یسوع مسیح کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور زندگی گزاری، انہوں نے جب یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے تو انہوں نے کس طرح سے یسوع مسیح کی بات مانی اور ان کو کیا فائدہ ہوا، اور ہم اسی کلام میں سے سیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم نے بھی اسی طرح خداوند کی بات ماننی ہے۔ اور آج ہم سیکھیں گے خداوند کے اس پھل کو خداوند کے کلام میں سے۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 19ویں آیت، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا، آمین۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع نے یہاں پر جب ان لوگوں کو دیکھا، اندریاس کو اور شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے، تو یسوع نے ان سے ایک بات کہی۔ انہوں نے آگے سے بحث نہیں کی، انہوں نے آگے سے کوئی کمپلین نہیں کی، کوئی ایکسکیوز نہیں کیا، بہانہ نہیں لگایا، بلکہ خدا نے جو ان کو کہا تو لکھا ہے کہ خدا نے ان کو ایک بات کی کہ میرے پیچھے آؤ۔ یہ ہم آج ہم اس کلام کو نہیں سیکھ رہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ایک بات کہہ رہے ہیں، کوئی کام کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں آگے لکھا ہے، وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ یعنی فوراً ہی پطرس اور اندریاس نے فوراً خدا کی بات مان لی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کوئی کام کہتے ہیں، خدا اپنے منہ سے کوئی بات نکال رہے ہیں، کچھ بھی کام، تو وہ کیا کریں، اس کو مانتے ہیں۔ ہم اس کو مزید سیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 29 سے لے کے 32ویں آیت کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے، بیت فگے اور بیت اینیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اب خداوند یسوع مسیح پھر ایک کام کہہ رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، 2 شاگردوں کے کام کہہ رہے ہیں کہ سامنے والے گاؤں میں جاؤ، یعنی جاؤ، یہ بھی ایک کام۔ پھر وہاں پر ایک گدھی کا بچہ ملے گا، اس کو وہاں سے میرے لیے لے آؤ، یہ بھی ایک کام۔ اب یسوع کیا کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں، ایک بات کہہ رہے ہیں، کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں، کوئی بھی کام کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں 31ویں آیت میں، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پھر خداوند بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے تو تم لوگوں نے آگے سے یہ جواب دینا ہے۔ اب خداوند جانے کا بھی کہہ رہے ہیں، طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ لے کے کیا آنا ہے، اور خداوند یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بولنا کیا ہے۔ اب خداوند ہر چیز میں گائیڈ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں۔ اب جو شاگرد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اور سن کے کیا کرتے ہیں، لکھا ہوا ہے 32ویں آیت، پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر، اس کا مطلب ہے جو یسوع نے ان کو بات کہی انہوں نے جا کر، یعنی اس کا مطلب وہ گئے، جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ وہ گئے تو انہوں نے ویسا دیکھا، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی بات کی، تابعداری کی، اس کو مانا۔ ہم اسی کے آگے اور بھی خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 6 آیت، اس نے ان سے کہا کشتی کی داہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے، پس انہوں نے ڈالا۔ میں آدھی آیت پہلے بتاؤں گی۔ اس نے ان سے کہا کشتی کی داہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔
اب پھر یسوع نے یہاں پر اپنے شاگردوں کو ایک بات کہی کہ تم یہ کر لو، جال ڈالو۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے ان کو ایک کام کہا اور کہا کہ اس طرح سے یہ کام کر لو کہ تم دائیں طرف جال ڈالو۔ یعنی یہ بھی خداوند یسوع مسیح نے ایک بات بتائی، ایک طریقہ کار بتایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے پس انہوں نے ڈالا، یعنی انہوں نے بات مانی، ٹھیک ہے، اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ آمین۔ ہم ان تینوں آیات میں، تینوں کاموں میں دیکھتے ہیں کہ جو کام بھی یسوع مسیح نے ان کو کہا ہے، وہ جیسا بھی کام ہے، کسی کے گھر جانے کا، وہاں سے گدھی لانے کا، وہ گدھی شاگردوں میں سے کسی کے گھر کی نہیں تھی، پتہ نہیں کس کی تھی، شاگرد بھی ان کو نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے وہ بات مانی۔ اب وہ ساری رات مچھلیاں پکڑنے کے لیے کیا کر رہے تھے؟ جال ڈالتے تھے۔ ظاہر انہوں نے دائیں بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ ڈالا ہوگا، بائیں بھی کتنی دفعہ ڈالا ہوگا، آگے بھی کتنی دفعہ ڈالا ہوگا جال، کشتی کے پیچھے بھی کتنی دفعہ جال ڈالا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یسوع ہم یہاں ڈال چکے ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں جب خداوند کے کلام کو روح القدس کے وسیلہ سے سیکھ رہی تھی، اور جب خداوند مجھے یہ دے رہے تھے، تو میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا دل کتنا خوبصورت تھا۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ شاگرد آج خداوند یسوع مسیح کے بائیں دائیں طرف بزرگوں میں شامل ہیں، بیٹھے ہیں۔ تو وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ جو کوئی بھی کام، جو کوئی بھی کلام، جیسی بھی بات، جو بھی خداوند نے ان کو بولا، تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی بات مانی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے آگے سے بحث نہیں کی، انہوں نے خداوند کو خود سے کوئی آئیڈیا نہیں دیا، ان کو خداوند یسوع مسیح کو یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہے تو ویسا کر لیتے ہیں۔ جب خداوند نے ان کو کہا کہ جال جو چھوڑ کے تم لوگ میرے پیچھے آ جاؤ تو میں تم لوگوں کو آدمگیر بناؤں گا، میں تمہیں ایک خدمت دوں گا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تو ہم تو پہلے سے ہی اس دنیا کے ایک پروفیشن میں ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمارا جو کام کاج ہے، کاروبار ہے، وہ بہت اچھا چل رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے بحث نہیں کیا، لکھا ہوا ہے فوراً جال چھوڑ دیا۔ دوسرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے ان کو کہا کہ جاؤ گدھی کا بچہ لے آؤ، تو کسی شاگرد کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ یہ کہے کہ اس گدھی کے بچے کی بجائے ہم کوئی اور لے آتے ہیں، جو نزدیک ہے وہ لے آتے ہیں، یا جس کو ہم کہیں جانتے ہیں یا اپنے جاننے والے سے لے آتے ہیں، یا خداوند میرے گھر ہے میں وہاں سے لے آتا ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہا، جو کہا وہ مانا، جو کہا اس کی تابعداری کی۔ خداوند کو انہوں نے راہ نہیں دکھائی، انہوں نے بلکہ خداوند نے جو ان کو راہ دکھائی، ان کو ویسے ہی ان کے شاگردوں نے یسوع مسیح کی بات کو قبول کیا۔ اب یہاں پر بھی میں پہلے ہی بتا چکی کہ جب انہوں نے دائیں بائیں ساری رات، وہ ظاہر ہے جگہ جگہ ڈالتے ہوں گے، کبھی کشتی آگے لے کے جاتے ہوں گے، کبھی پیچھے لے کے جاتے ہوں گے، پوری کوشش کرتے ہوں گے کہیں نہ کہیں ان کو مچھلیاں مل جائیں، جس کام کے لیے وہ مطلب اپنا وقت جو ہے وہ نکال کر رات کو اپنا وقت جو ہے وہ لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ قربانی کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا ساری رات سے تو ہم نے کوشش کی، اب خداوند کون سا داہنی طرف مل جانا ہے، لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی بات کا اعتبار کیا کہ نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے نا، اب ہم یہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم تینوں اس واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی بات انہوں نے مانی۔ کیوں مانی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا دل بہت اچھا ہو، بحث اندر نہ ہو، اور جب آپ کا دل خالی ہو، سب سے بڑی بات ہے جب آپ کا دل خالی ہو اور آپ کے اندر اپنے لیے کوئی خواہش نہ ہو، جب آپ اپنی حکمت استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے دل کے ساتھ آپ کی عاجزی، آپ کا چھوٹا پن، آپ
کا غرور اور میں آپ کے اندر جب نہیں ہوگا تو آپ سر جھکا کے بات مان لو گے. ہم اس کو اس طرح سے سیکھیں گے دنیاوی طور پر کہ جب آپ کو آپ کا ماں باپ، آپ کا بہن بھائی، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی بزرگ، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار آپ کو کوئی بات کہتا ہے، جب آپ کے اندر عاجزی، اچھائی، نیکی، اچھا دل اور اس بڑے کی جس نے آپ سے کہا ہے عزت نہیں نہ ہوگی، آپ کبھی اس کی بات نہیں مانو گے. آپ اس کی بات اس لیے مانتے ہو کہ آپ کے دل میں اس کے لیے تھوڑی حیا، شرم، عزت، محبت ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر اس شخص کے لیے جو آپ کو کام کہہ رہا ہے تھوڑی سی بھی عزت، شرم، حیا، محبت، پیار، احساس نہیں ہوگا، آپ اس کی بات کو لاپرواہی سے لوگے اور آپ دھیان نہیں دو گے. اور کبھی بھی اس دھیان کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس کو سنو گے بھی نہیں، آپ اس کو کرنا گوارا نہیں سمجھو گے. آپ کہو گے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی. اس کا مطلب ہے کہ دل جو ہے آپ کا جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے یا جس کے لیے آپ کے اندر محبت اور خاص طور پہ عزت ہو، آپ اس کی بات مانتے ہو. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد ہیں ان کے اندر کتنی یہ پیاری بات تھی کہ وہ خداوند سے نہ بحث کر رہے ہیں. بے شک دائنے ان کو بے شک وہ دل میں سوچتے ہیں دائنے ڈالیں گے کون سا مل جانی ہے مچھلیاں، پھر بھی انہوں نے ڈالی. کیوں؟ وہ خداوند پر اعتبار کرتے تھے، خداوند کی عزت کرتے تھے. ان کے دل میں یہ پھل تھا، یہ ان کی روح میں ایک پھل تھا کہ انہوں نے خداوند کی بات ماننی ہے. جب گدھی کو بھی لانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جب جائیں گے ہو سکتا ہے وہ ہمیں بے عزت کر کے باہر نکال دے کہ ہم تو تیرے خداوند کو نہیں جانتے، تو ہماری گدھی کا بچہ کہاں لے کے جا رہا ہے. انہوں نے یہ بات بھی نہیں کہی. انہوں نے سوچا کہ اچھا جو بھی ہوگا لیکن ہم نے بات ماننی ہے. وہ تو بعد میں ہے نا کہ اس کام میں پھل ملے، وہ تو بعد میں ہے، لیکن پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بات مانی. اب یہاں پر ہم جو 3 واقعات دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے خداوند کی بات مانی، تو جب انہوں نے بات مانی تو پھر سے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 19ویں آیت سے آگے. 19ویں آیت میں لکھا ہے میں تم کو آدم گیر بناؤں گا. جب خداوند کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ خداوند نے کروانا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ خداوند کا اس کے بعد ایک مقصد ہوتا ہے پورا کرنے کا. خداوند کچھ چاہتے ہیں کہ تم لوگ یہ کرو تو میں یہ کروں گا، تم لوگ یہ کرو تو میں تمہیں یہ کروں گا. تو بات ماننے کے بعد کیا ملتا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے میں تم کو آدم گیر بناؤں گا. تو خدا کیا کرتے ہیں؟ پھر ہمیں خدمت کے لیے چنتے ہیں، کوئی خدمت دیتے ہیں، کوئی کام دیتے ہیں ہمیں. تو خدا پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میری بات مانتا ہے یا نہیں، اس لیے خداوند پہلے بات دیتے ہیں. اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں جو ٹیچرز ہیں وہ بچے کو پہلے بورڈ پہ کام کراتی ہے اور کہتی ہے یہ کام کرو. اگر وہ کرے گا تو اس کو سٹار ملے گا یا اس کو پورے مارکس ملیں گے یا اس کو اچھے مارکس دے کے اس کو اچھی پرسنٹیج دیں گے یا اس کو انعام. تو بعد کی بات ہے، پہلے تو ٹیچر کام دے کے اپنے منہ سے نکالے گا یہ کرو، انعام اس کے کرنے کے بعد ملے گا. تو انعام کس کو ملتا ہے؟ جو بات مانتا ہے. وہ جیسی بھی بات ہے، ماں باپ بھی اسی طرح جب بچے کو کوئی کام کہا جاتا ہے اور وہ بچہ کرتا ہے تو ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں اور بعد میں اس کو انعام لازمی دیتے ہیں، کسی بھی صورت میں دے، اپنے پیار کی صورت میں اس کو دوسرے بچوں سے زیادہ عزیز رکھ کے بھی انعام دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کر کے بھی انعام دیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا بڑا تابع دار ہے، بہت اچھا ہے. لیکن پہلے کیا کام ہے؟ جو منہ سے نکالا ہے اس نے وہ بات مانی ہے تو خود بخود ماں باپ کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھو اس نے میری بات مانی ہے. ٹھیک ہے. تو شاگردوں نے بھی یہاں پر یہی کیا کہ جب یسوع نے ان کو کہا کہ یہ جال چھوڑ دو اور میرے پیچھے آ جاؤ، تو لکھا ہے کہ وہ فوراً آئے. جب انہوں نے فوراً چلے گئے تو خداوند نے تو پہلے ہی وعدہ کر دیا کہ تم لوگ یہ میری بات مانو گے تو میں تم لوگوں کو
आदमगीर बनाऊंगा। तो इसका मतलब खुदा का हमसे बात पूरी करवाने का मकसद क्या आता है? खुदा हमें कुछ ना कुछ काम और बरकत और इज़्ज़त और हैसियत देना चाहते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने जब ये खिदमत की तो आज उनको इज़्ज़त और हैसियत आसमान की बादशाह में मिल चुकी है। तो खुदा का मकसद क्या होता है? हमें कुछ ना कुछ इसलिए काम देते हैं ताकि उसके बाद खुदा हमें इज़्ज़त दे सके, प्यार दे सके, दूसरों के सामने ये कह सके ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा अच्छा शागिर्द है, ये मेरा अच्छा खिदमत गुजार है, इसने मेरी बात मानी थी और अब मैं इसको इनाम में ये चीज़ दे रहा हूँ। हम लूका की इंजील उसकी 19वीं आयत और इसमें भी यही देखते हैं 29 से लेके 32वीं आयत तक कि जब खुदा ने यीशु ने उनको कहा कि गधी का बच्चा जो है वो लेके आओ, तो उसके बाद क्या हुआ? हम देखते हैं यीशु का जलाल ज़ाहिर हुआ, खुदावन यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर हुआ। अगर वो गद्दी ना लाते, वो खुदावन की बात ना मानते, वो ये सब कुछ ना करते, तो ये माहौल भी ना बनता जिसमें हम पाम संडे वाले दिन क्या करते हैं? खजूरों का त्यौहार मनाते हैं और खुदावन को जलाल देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, और जब तक ये दुनिया कायम है तब तक ये जलाल जो है वो ज़ाहिर होता रहेगा। और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि अगर आज तुम मुझे जलाल ना दोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब है कि खुदा जब हमसे कोई बात कहते हैं उसके पीछे खुदावन यीशु मसीह का अपना भी, खुदा बाप का अपना और रूहुल कुद्स का अपना जलाल भी होता है। हमें तो खुदावन जलाल देते ही देते हैं, हमें तो इज़्ज़त देते ही देते हैं, तो खुदा ने अपने आप को भी इज़्ज़त और जलाल देनी है, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भी इज़्ज़त और जलाल देनी है। लेकिन जब हम बात मानेंगे तो ही यीशु मसीह को ज़मीन पर जलाल मिलेगा। तो जब हम बात नहीं मानेंगे, ये फल हमारे अंदर नहीं होगा, तो हम खुदावन को जलाल देने के काबिल नहीं है। और ये माहौल तब बनता है कि खुदावन यीशु मसीह को जलाल मिले जब हम पहले उनकी बात मानते हैं। हम तीसरे वाक़े में भी यही देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से कहा कि दाहिनी तरफ जाल डालो, तो क्या लिखा हुआ है? मैं फिर से पढ़ूंगी, उसकी 6ठी आयत है, यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे, मिलेगी। जब तुम मेरी बात मानोगे, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो उसके पीछे तुम लोगों को बरकत मिलेगी। जो तुम लोग मेहनत करें उसका अजर तुम लोगों को मिलेगा। जहाँ तुम लोग हाथ डाल रहे हो मैं तुम लोगों को दूंगा। जहाँ तुम्हारा पाँव का तलवा टिकेगा वहाँ पर बरकत होगी। जो काम भी तुम करोगे वो बार-बार होगा, उसमें बरकत होगी, बाशर्त ये कि तुम मेरी बात मानो। तो हमने खुदा की बात माननी है, अपनी अक्ल और दनाई और फहम से, समझ से और पहचान से। यहाँ पर पतरस और बाकी शागिर्दों ने ये नहीं कहा सारी रात तो करते रहे, अब क्या करें, अब इधर डाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा। उन्होंने शक नहीं किया। आपके हालात जैसे भी हैं, आप सिर्फ बात मानो, जो खुदा आपको गाइड करें, जो खुदा आपको बता रहे हैं, आप बस वो करो। वो खुदा का काम है कि दाहिनी तरफ मछलियाँ खुद ही इकट्ठी हो जाएंगी, वो खुदा अपनी कुदरत से कर लेंगे। खुदावंद के हुजूर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, खुदावंद कर सकते हैं, खुदावंद करना जानते हैं अपने लोगों के लिए। हमने खुदा के आगे ये नहीं रखना खुदावंद सारी रातों में करता रहा, अब मैं क्या फ़ायदा, अब तो हो ही नहीं सकता। हम बात तब मानेंगे जब हमें खुदा की कुदरत पर भी ईमान होगा। जब हम बात तब मानेंगे जब हमारे अंदर बहस नहीं होगी। हम बात तब मानेंगे जब हम अपनी हिकमत को बंद कर देंगे। जब हम अपनी हिकमत लड़ाते हैं, हम अपने इल्म को बताते हैं, तो फिर हम खुदा की बात नहीं मानेंगे। अगर हम कुछ जानते हैं तो हम कहेंगे खुदावंद अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जानता हूँ अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हमने ना तो अपनी अक्ल ना अपने शाऊर पर यकीन करना है। हमने करना है कि खुदा ने जब कह दिया उसको करो, खुदा खुद ही अपनी कुदरत के साथ वो काम कर देंगे। जब हम गधी के बच्चे को देखते हैं तो जब वो लेने गए तो खुदा ने खुद ही, जिसके हाथ से उन्होंने लेके आना था, खुदा ने उनके दिल को नरम कर दिया। तो खुदा को पता है कि मैंने काम कैसे करना है। खुदा कुदरत रखते हैं कि खुदा दूसरे के दिल को भी आपके लिए तब्दील कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत भी दे सकते हैं, खुदावंद को देनी भी आती है, खुदा के अंदर कुदरत है। खुदावंद आपके लिए हालात भी बदल सकते हैं। जो आप सारी रात भी काम करते रहोगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप खुदा की बात मानोगे तो एक सेकंड में, एक लम्हे में आपके हालात
بدل جائیں گے. اور اگر آپ کا کوئی دشمن ہے, آپ کا کوئی بھی آپ کا مخالف ہے, لیکن خدا یہ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے خداوند اس کے دل کو نرم کر دیں گے. اور گدھی کا بچہ جب لینے گیا تو انہوں نے جب کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے, تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم نے نہیں جانے دینا. وہ فوراً تیار ہو گئے اور انہوں نے گدھی کے بچے کو بھیج دیا. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب آپ خدا کی بات مانتے ہو تو خداوند نہ صرف اپنے جلال کو ظاہر کرتے, اپنی برکت کو بھی ہم پر نازل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ہم مچھلیوں کے اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جال پکڑا اور جب جال کھینچا تو ایسا جال بھاری تھا کہ وہ کھینچ نہ سکے. لکھے پس انہوں نے جال ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے. پھر ہماری توقع سے بھی زیادہ بڑھ کر خداوند ہمارے لیے کام کر دیں گے, لیکن کس کے لیے کریں گے؟ جو خداوند یسوع مسیح کی بات کو مانتا ہے, جس کی روح کے اندر یہ پھل ہو کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کی بات ماننی ہے. اور مانی کیسے جاتی ہے؟ سر جھکا کے. جب آپ کو کوئی بات کہتا ہے اور آپ اس کے ساتھ چند بحث کر لو, منہ بنا لو, غصہ کر لو, لڑ لو اور آخرکار چلے جاؤ, یہ بات ماننا نہیں ہے. بات ماننا ہے کہ جو کہہ دیا فوراً آپ اس کو کہتے ہو جی ہم کرتے ہیں, جی ایسا ہی ٹھیک ہے. آپ اگر یسوع مسیح کو جی بھی نہیں کہو گے اور فوراً کرنا شروع ہو جاؤ گے اور اس پہ عمل پیرا کرو گے جو خداوند نے کہہ دیا ہے, تو خداوند دیکھیں گے کہ اس کے دل میں یہ پھل ہے کہ یہ میری بات مانتا ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کی باتیں نہیں مانتے. اب یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ ساتھ تھے اور خداوند ان کو کوئی نہ کوئی کام اور کوئی نہ کوئی بات اور ان سے باتیں کرتے تھے اور ان کو حکم دیتے تھے اور وہ کرتے تھے. آج ہماری زندگی میں کس طرح سے خداوند کا جلال ظاہر ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہماری زندگی میں مچھلیاں اتنی باکثرت ہو سکتی ہیں کہ وہ پھر ہم سے کھینچی نہ جائیں, اتنی برکت ہم کیسے پا سکتے ہیں, اور ہماری زندگی سے یسوع مسیح کا جلال کیسے ظاہر ہو سکتا ہے, اور ہم کس طرح سے آسمان کی بادشاہی میں یہ عزت لے سکتے ہیں کہ جیسے شاگردوں نے آدمگیر بن کے آسمان کی بادشاہی میں اچھا حصہ لے لیا, پا لیا. تو اس کے پیچھے ہے خدا کی بات ماننا. ہم خداوند کی بات اس طرح سے مان سکتے ہیں کہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہماری روح اور ہمارے خیالات میں آتا ہے, خدا ہمارے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کرو, جو آیت پڑھی ہے غصہ نہ کرو. تو ہم بے شک خداوند کو یہ نہ کہیں جی, لیکن غصہ نہ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دو. اگر خداوند کہہ رہے گالی نہ بکو, گالی نہ دو, تو ہم یہ سن لیں اور بات مانیں. کس کے ساتھ؟ ایسے دل, خوبصورت دل کے ساتھ جس میں بحث نہ ہو, عاجزی ہو, چھوٹا پن ہو کہ جو کہا گیا ہے ہم نے کرنا ہے. نہ تو اس میں آپ کی اپنی عقل, نہ بحث ہو, نہ لڑائی ہو اندر, نہ جھگڑا کسی قسم کا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا, میں نہیں کر سکتا. انکار نہ کریں, خداوند کو کچھ ایسا اسٹریٹ فارورڈ جواب نہ دیں. ضروری نہیں آپ منہ سے نہیں جواب دیتے, آپ اگر اس پہ عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ خدا کی بات نہیں مان رہے, آپ کے اندر یہ پھل نہیں ہے, آپ نے سنی انسنی کر دی ہے. آپ یہ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہو جن کو آپ پسند نہیں کرتے, آپ ان کی بات نہیں سنتے. آپ ہم ایسے کرتے ہیں, تیری کون سنے, تو بولتا جا, ہمیں کیا فکر ہے, ہمیں کیا پرواہ. یعنی جس کی آپ پرواہ نہیں کرتے, جس کے لیے آپ کے دل میں کوئی بھی عزت نہیں ہوتی, آپ اس کی بات نہیں مانتے, آپ سننا بھی گوارا نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی بات جو ہمیں کہتے ہیں, اگر ہمارے دل میں عزت ہوگی, ان کے لیے ہمارے دل میں کچھ پیار ہوگا, تو ہم یہ نہیں کہیں گے اچھا کوئی بات نہیں, خیر ہے, پھر کیا ہو گیا. ہم خداوند کو ایسے نہیں کہیں گے, بلکہ اس کی کوشش کریں گے. تو بائبل مقدس کے علاوہ جب آپ گیت سنتے ہو, زبور سنتے ہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ خداوند مجھے یہ کہہ رہے ہیں, یا آپ کے روح القدس میں خداوند آپ سے بات کریں اور روح القدس کے وسیلہ سے آپ پر آپ کا کوئی گناہ اور کوئی بھی کام, کوئی بھی خدمت
آپ کے اندر نبوت کے ذریعے سے، رویا کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ اس کو فوراً کرو، بے شک وہ آپ کو عجیب لگ رہا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گدھی کا بچہ کسی کے گھر سے لے کے آنا عجیب کام ہے، آپ کسی کو جانتے نہیں ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ دے دو؟ ٹھیک ہے، آپ کو عجیب لگے، لیکن یہ خدا کا کام ہے کہ خداوند اس کے دل کو نرم کر دیں گے. لیکن آپ وہی کرو جو خداوند آپ کو کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا چپان جو آپ کو کلام سناتا ہے، سکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے، اس کے وسیلہ سے خداوند اپنے کلام کو آپ پر ظاہر کر رہا ہے کہ آپ فلاں گناہ، فلاں بات چھوڑ دو. خداوند آپ سے یہ چاہتے ہیں آپ وہ کرو، آپ اس کو اس طرح سے کرو. تو جو بھی آپ کا چپان آپ کو کوئی تربیت دیتا ہے، جو بھی آپ کو بات سکھاتا ہے، آپ اس کو چپان کی حیثیت سے نہ سنو. آپ یہ سنو کہ میرے چپان کے وسیلہ سے خدا جو ہے وہ آپ سے بات کرے. آپ نے وہ بات سننی ہے، اس پہ دھیان دینا ہے اور اس کو کرنا ہے. وہ آپ کو خواہ عجیب لگے، خواہ آپ اس پہ پہلے بھی محنت کر چکے ہو. جیسے کہ پطرس اور اس کے ساتھی تھے، انہوں نے مچھلیاں جو ہے ساری رات پکڑی ہیں. بے شک اس نے بہت محنت کی تھی، لیکن جب خداوند نے دوبارہ ادھر ہی اسی کام پہ محنت کرنے کے لیے کہا تو برکت ملی. بے شک آپ وہ کام کر چکے ہو اور خداوند آپ کو پھر سے کہہ رہے ہیں محنت کر، تو آپ بے جھجک محنت کرو. کیوں؟ کیونکہ خداوند اس وقت، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، تب آپ کو برکت دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ پہلے نکلے کہ آؤ ہم مچھلیاں پکڑیں، جب پطرس نے کہا کہ میں مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہوں تو باقی شاگرد بھی تیار ہو گئے کہ ہم بھی چلتے ہیں. تو یہ یسوع نے نہیں کہا تھا کہ جا کے پکڑ کے آؤ، اس لیے برکت نہیں تھی. لیکن جب یسوع نے کہا تو برکت ہوئی. تو آپ جو بھی کام اپنے عقل سے کرتے ہیں، سمجھ سے کرتے ہیں، اپنے فیصلوں سے کرتے ہیں، اس لیے بھی برکت نہیں ملتی کیونکہ آپ خداوند سے نہیں پوچھتے اور خداوند کی بات نہیں مانتے. خداوند آپ کو جو کہے آپ اس کو سنو، سمجھو، تو ہی برکت ہے. تو ہم نے آسمان کی بادشاہی میں بھی اسی طرح ایک حصہ، ایک رتبہ اوپر لینا ہے جب ہم خداوند کی بات مانیں گے. تو ہم نے آج سیکھا کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی بات ماننی ہے، خواہ آپ کو عجیب لگے، خواہ آپ کو سمجھ نہ آئے، خواہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے، یا آپ کسی سے وہ کام خداوند کہتے ہیں کہ اس کے ہاں جا کر یہ کام کر، خواہ آپ کے اندر وہ کام کرنے کی طاقت سقت نہیں ہے، زور نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں خداوند کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے. تو آپ نے وہ وسائل اور مسائل نہیں سوچنے، آپ نے سوچنا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے اور میں اچھے دل کے ساتھ، چھوٹے دل کے ساتھ اور خدا کی عزت کرتے ہوئے سر جھکا کر خداوند کی بات مان لوں گا. اور میں اس میں غرور نہیں لاؤں گا، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، میں اس کی بات کو مانوں گا. تو ہم نے اس طرح سے خداوند کی بات ماننی ہے اور یہ پھل روح کے اندر اپنے پھل کو ہم نے پیدا کر کے اس کو قائم کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے خداوند یسوع مسیح کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ. اور جتنا کلام بھی آپ پڑھتے ہو، خاص طور پہ بائبل مقدس کے وسیلہ سے خداوند آپ سے بات کرتے ہیں. جو کوئی بھی خداوند آپ سے بات کریں بائبل مقدس کے وسیلہ سے، آپ اپنی زندگی میں اس کو فوراً اس پہ عمل کرو، اس بات کو مانو. تو آپ کا پھل جو ہے ماننے والا، بات ماننے والا، خداوند یسوع مسیح کا حکم ماننے والا آپ کے اندر پیدا ہوگا اور خداوند خوش ہوں گے. اور آپ کو جو بھی خداوند نے آپ کے لیے حصہ سوچا ہے آسمان پہ، خداوند جو چاہتے ہیں آپ کو جلال ملے، آپ کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کو جلال ملے اور آپ کو برکت ملے، تو خداوند آپ کو دیں گے. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ، آمین.